اللہ تعالیٰ بھی کتنا قدردان ہے. دیکھیے کہ جس بدن کو اس کی راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اسی بدن کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی میں چھپا رہا ہے. سبحان اللہ. سودا کر کے تو دیکھے، پھر دیکھے کہ اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں. محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں. محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی تھی تو کیا خوب قدردانی ہوتی ہے، یہ آج اس واقعے میں جانیے. یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے. دوستوں سے انہیں معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر تشریف لائے ہے. چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا. واپس گھر آئے. گھر میں سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی. اپنی طرف سے لاکھ چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ذکر ہوتا نا تو یہ متوجہ ہو جاتے. چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ تو ضرور ہے. ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، جی ہاں. چچا کہنے لگے، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے. چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا. فرمانے لگے، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. چچا نے اس بات پر خوب مارا پیٹا اور گھر سے نکال دیا، اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے. جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا. ماں تو آخر ماں ہوتی ہے. جاتے وقت اپنی چادر پکڑا دی اور کہا، بیٹا ستر چھپا لینا. وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے ستر چھپا لیا اور دوسری اوڑھ لی. اسی لیے ان کا نام ذوالبجادین ہے، یعنی دو چادروں والے. اس نام سے یہ مشہور ہو گئے. اب کہاں جاتے؟ وہی جاتے جہاں کا سودا کر چکے تھے. قدم اپنے آپ مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. رات کو سفر کر کے صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو چہرہ انور پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی. صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں تمتما اٹھا ہے. جب حضرت عبداللہ ذوالبجادین حاضر ہوئے تو فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں میں حاضر ہوا ہوں، لہٰذا اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہی رہنا شروع کر دیے. کیونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اسی لیے اس کا بدلہ ایسا ہی ملنا تھا. اسی لیے ان کو ایسی کیفیت حاصل تھی کہ محبت الہی میں کبھی کبھی جذب میں آ جاتے تھے. آج کل کے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جناب جذب کیا ہوتا ہے؟ جناب حدیث مبارکہ پڑھو، پھر پتہ چلے گا کہ جذب صحابہ کرام پر بھی طاری ہوتا تھا. حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ کبھی کبھی مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذب طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز میں اللہ رب العزت کا نام پکار اٹھتے تھے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتے ہو؟ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے. کچھ عرصہ گزرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ بھی ساتھ تھے. راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے. جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے کچھ لمحے باقی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیا. یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جن کی نگاہیں چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے. سبحان اللہ. گود مبارک میں اپنی جان اس کیفیت میں جان دینے والے کے حوالے کر دی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفن دفن کی تیاری کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج تو اس بدن کو اپنے محبوب کی کملی میں چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سودا کر کے تو دیکھے، پھر دیکھے کہ اللہ رب العزت قدردانی کتنی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ ہی بے قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترتا ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی کھڑے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتار کر فرمایا کہ اپنے بھائی کو پکڑا دو، مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھ مبارک میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا اپنی امانت کو زمین کے حوالے کر دیا۔ حدیث مبارک کا خلاصہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے بول تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سن کر کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ دیکھا، محنت و مجاہدہ اور قربانیاں کرنے والوں کو اللہ رب العزت یوں بدلہ دیا کرتے ہیں۔